فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بس ان 2-3-4 दिनों के लिए नहीं, अल्लाह करे कि इसके साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाए. आज हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है. मैं चाहूंगी कि आपका मैक्सिमम टाइम उसी में चले. सीरत भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह. इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनके एक बाप होने के नाते से भी रूप देखा, बेटा होने के नाते से भी देखा, और भी चीजें देखी. लेकिन आज हम करेंगे सीरत इब्राहीमी के तकाजे क्या, यानी सिर्फ लोगों की बातें करना, लोगों को अच्छा समझ लेना और वाहवा कर देना और कहना जी हमने एक और कोर्स कर लिया और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में काफी नई चीजें जान गए इस कोर्स में, ये मकसद नहीं है. हमारा मकसद क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जानकर हम अब ये जान सके कि हमने क्या करना है और वो क्या चीजें थी, वो क्या खूबियां थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इब्राहीम को चुना. बल्कि मैं कह सकती हूँ कि आज का जो सेशन अभी हम शुरू करने लगे, ये इस्लाम A to Z है. मिल्लत इब्राहीमी असल में है क्या, किस तरीके से हम उससे बेहतरीन तरीके से फायदा उठाएंगे, ये सब कुछ आज अल्लाह की रहमत से हमारे सामने है. आइए शुरू करते हैं. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हमेशा हमारा ध्यान
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اگر ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ اور صرف وہ 10 رحمتیں لینے کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن شعور تو ہونا چاہیے. لیکن آج مجھے امید بھی ہے اور میرا گمان بھی ہے کہ میں نے جب درود شریف پڑھا تو اس کو پڑھتے اور سننے کے دوران ابراہیم علیہ السلام ان فوکس تھے، کیونکہ جن شخصیات کے تذکرے ہیں پھر ان پہ اللہ کی رحمتیں کیوں نہ ہوں اور ہم اس کے بارے میں کیوں نہ جانیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کے کچھ دنوں میں اللہ کے حکموں کو مان گئے. اور اگر ان کو لمبی عمریں ملتی اور طویل اور ہمیشگی کی عمریں ملتی تو وہ پھر بھی وہی کرتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو سمجھ لیا، پیغام کو سمجھ لیا. تو وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے حقیقت میں اللہ کے چنے جانے کی بات کر دی. تو آج ہم دیکھیں گے آپ کے بارے میں یہ چیز کہ جب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں دین کی کون سی باتیں سمجھ آتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک فار اس. ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں باتیں پتہ چلی اس سے بھی ہمیں خوشی ہوئی، اچھا یہ بھی نہیں پتا تھا، اچھا وہ بھی نہیں پتا تھا، اچھا یہ بھی تھا وہ بھی تھا، رائٹ. لیکن جب یہ سب جان لیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ ہے ملت ابراہیمی اور دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جان کر، آپ کی سیرت پہ غور و فکر کر کے اس کے تقاضوں کو جاننا. یہ ایسی ہے کہ جیسے سارا دن کھانا بنائے، کچن میں جاتے ہیں اور آپ کھانا بناتے ہیں تو اس کھانا بنانے کے بعد سو جاتے ہیں. کیا کرنا ہو، تقاضا کیا ہے آپ کے کھانا بنانے کا؟ کہ مہمان آئیں، پھر وہ کھائیں، گھر والے کھائیں، پھر آپ خوش ہوں، پھر اسے انرجی ملے، پھر اس انرجی سے آپ اچھے کام کریں. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. تو ہم بعض دفعہ علم برا علم لے کر اپنے پلندے بھاری سے بھاری کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کا جینا دھوبر کبھی کبھی کر دیتے ہیں. اپنا علم والا ہونا اور اپنے مختلف کورسز کو کرنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو بہت شاباشی دینا. اپنی جگہ بہت بڑی آنر ہے کہ آپ کو مجھے علم کا شوق ہے اور اللہ یہ مرتے دم تک جاری رکھے. لیکن یاد رکھیے کہ کتابوں کا بوجھ ہے وہ علم جس علم میں آپ کے پاس اپنے عمل کی کوئی دوا نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ تعلق یہود بھی جوڑتے، نصارہ بھی جوڑتے، جن کے ساتھ تعلق جوڑ کر لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے. لیکن ہم نے اس میں سے ملت ابراہیمی کا کیا حصہ لینا ہے؟ پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ یہود اور نصارہ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے، اور آج ہم مسلمانوں کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ نہیں، تینوں کے نام ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو ان کے طریقوں پہ چلے گا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین مسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی اللہ نے تمہارا نام اس قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے. یعنی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا آج مسلمانوں کا کوئی سیکٹیرین یعنی فرقہ وارانہ نام ہو، ان سب کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اس کا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین کے حکم پہ عمل کرنے والا، اور وہ مسلمان ہے جو ریئل مسلم ہے. ڈکشنری والا مسلمان کہہ رہی ہوں، لیگل عدالتوں میں یا کسی مسلمان ملک کا مسلمان نہیں ہم کہہ رہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. آج دنیا میں تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مسلمان وہ ہے کہ جس نے ان تقاضوں کو پورا کیا. فَاتَّبِعُوا کا حکم، یہ سورۃ آل عمران کی آیت 95 ہے. تو آپ کو مجھے اللہ سے یہ دعا کر کے اس موضوع کو سننا ہے کہ یہ 10 یا 9 دن، کیونکہ عید کا بھی آپ کو پروگرام دیں گے تو پورے 10 دن کا یہ کورس بنے گا انشاءاللہ. یہ 10 دن آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایک بات سمجھ آ جاتی ہے نا تو زندگی بدل جاتی ہے. آج بھی صبح میں نے ایک میسج پڑھا تو میرا رواں شکر سے بھی اور فکر سے بھی لگ گیا، دماغ آ گیا کہ کبھی کبھی انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بات کس طرح سے کی ہے اور کیا اس کا معاملہ ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ اتنی اہم ہو جاتی ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کی بات کروں گی کہ مجھے نہیں پتا آپ کتنے فوکس سے سن رہے ہیں اور آپ کتنا اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن مجھے ہر بات کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ میں تو کہہ کے بھول جاؤں گی لیکن دوسروں کے لیے وہ زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی شیئرنگ تھی،
اور انہوں نے یہ، میں اس کے چند جملے سنا دوں، صرف ایک تو ان کا صدقہ جاریہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ ایک ایک جملہ بھی قیمتی ہوتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بیچ میں میسج چیک کرنا اور ادھر سے ادھر جانا، اچھا ذرا میں یہ کر رہا ہوں، اچھا ذرا میں ای میل ساتھ چیک کر لوں، آپ کا نیویگیٹر خراب ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ سب کو میں ویسے ہی فوکس سوچتی ہوں جیسے الحمدللہ میں خود ہوتی ہوں، صرف وہ چیزیں سامنے کھلی ہوتی ہے جو آپ کے پڑھانے میں میری مددگار ہو۔ تو ایک کسی اسٹوڈنٹ کا آج میسج تھا، کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ پہاڑ کی بلندی سے زمین پر گرے ہوں؟ امیجن کیجئے۔ میں اس جملے کو پڑھ کے تو پھر میں آگے پڑھنے لگ گئی کہ یہ کیا جملہ ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا واٹس ایپ پہ جب میسج آتے تو پہلا میسج نظر آتا ہے بغیر دیکھے، یہ جملہ پڑھ کے میں نے کھولیا، ورنہ اس وقت صبح میں نہیں کھولتی۔ کہتی ہیں کہ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ پہاڑ کی بلندی سے زمین پر گرے ہوں؟ مجھے اس تکلیف دہ کیفیت کا احساس کل ہوا۔ کل استاذہ، میرا نام لکھا ہوا انہوں نے آگے، انہوں نے اپنی کلاس میں کہا کہ، اب وہ جملہ ہے آگے، ہم اپنے علم کو عمل سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنے علم کو ایمان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بس ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے موٹا کر کے، پھر آگے لکھتی ہیں، بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں سمندر کی گہرائی ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ ہمارے خود کے اوپر ڈالے ہوئے پختہ ایمان کے وہ کچے پردے ہٹ رہے ہیں جن کے پیچھے چھپ کر ہم خود کو بہت اعلیٰ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پھر انسان خود اپنی ہی نظروں میں بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ جو علم کی محفل ہے نا، یہ میں بے نقاب کرتی، لوگوں میں تو ہم بڑے اچھے ہیں، یہاں بیٹھ کے پتہ چلتا ہے بلیل انسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ۔ یہی کیفیت پہاڑ کی بلندی سے زمین پر گرنے کی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے عموماً سب کے لیے، اور خصوصاً ہم جیسوں کے لیے جو علم لے کر اب کسی بھی درجے پر علم دینے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ہمیں اس فرق کو پہچاننا ہوگا، علم ہونے اور ایمان ہونے میں فرق کرنا ہوگا، کیونکہ علم ہونا نجات کا سبب نہیں، اصل کہانی تو ایمان اور عمل کی ہے، اور اس سوال کا جواب دیے بغیر تو قیامت کے دن بندے کے قدم بھی ہل نہ سکیں گے۔ پھر آگے انہوں نے وہی ترمذی کی روایت لکھی ہے جو تفسیر میں سنی تھی، 5 باتوں کا سوال جواب ہوگا، اور آخری چیز اس کی کیا ہوگی، ماذا عمل فیما علم، یا ماذا عمل بما علم، کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک جملہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ کا میرا یہاں بیٹھ جانا بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس وقت آپ کو فکریں پڑی ہیں، صفائیاں کر لوں، یہ کر لوں، ساتھ کپڑے طے کر لوں، ساتھ میں کھانا بنا لوں، پیاز کر لوں، لہسن کر لوں، تو کرتے رہیے پھر، وہ تو پہلے ہی بہت وقت لگا دیا ہم نے۔ سارا دن چھوڑ کر ہم وہ وقت جس وقت فوکس ہوتے ہیں نا، اس وقت کام شروع ہو جاتے ہیں، لے کے بیٹھتے ہیں، چلو خالی کیا سننا ہے، ساتھ کچھ کر لو۔ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سوئے رہے اور وہ 1 گھنٹہ جس میں مہمانوں نے آنا ہے اس میں صفائیاں کرنی شروع کر دیں۔ تو زندگی میں پرائرٹائز کیجئے، یہ آپ کا وقت ہے۔ یہی چیزیں ابراہیم میں تھی حنیفیت کی صورت میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ملت ابراہیمی ہمارے لیے کیا تھی، اور اس کو جاننے کے بعد پھر اب اس کے تقاضے کیا ہیں۔ کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کسی کو عزت دیتا ہے۔ تو لفظ سیرت جو ہے نا، یہ سارا یسیرو سے نکلتا ہے۔ پیچھے اب اس پہ بات کی تھی نا، سیر کرنا، اردو میں بھی لفظ ہے۔ یہ جو لفظ تقاضا ہے نا، اس کو لکھیے ذرا، سیرت کے تقاضوں کا مفہوم کیا ہے۔ سچی بات ہے ہمیں یہ تک نہیں پتا اس وقت۔ تقاضا آپ سمجھ گئے نا، یعنی کسی چیز کا تقاضا کیا ہے تو اس کو سمجھیے قاف ضاد یا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، حاجت، ضرورت، مطالبہ اور چاہت۔ اور اصطلاح میں تقاضا کہتے ہیں ایک چیز کا کسی دوسری چیز کی ضرورت محسوس کرنا، اس کی حاجت واضح کرنا اور حاصل کرنے اور پورا کرنے کا مطالبہ کرنا، اور ہر لحاظ سے اس کے لزوم یعنی اس کے لازم ہونے کو سراہنا اور چاہنا۔ مشکل بات ہے، کتابی باتیں مشکل ہی ہوتی ہیں، میں بھی دیکھ کے پڑھ رہی ہوں، میں آسان سا بتا دیتی ہوں۔ سیرت پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ ان ساری چیزوں کی ضرورت محسوس کریں، آپ کے اندر وہ چاہت پیدا ہو جائے جو ان میں تھی، اور آپ ان سب کو اپنے ذات کے اندر لے کر جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تقاضوں سے مراد آپ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت،
اور ملت حنیفیہ، حنیفیت، حنفی نہ کہیے گا، کئی لوگ اس کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، حنیف سمجھ گئے نا، فوکسڈ۔ ملت حنیفیہ کو عملی جامہ پہنانے کی حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے بعد اب لازمی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کو جانیں، کہ جب بندہ حنیف ہو جاتا ہے، جب فوکسڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں کیا چینجز آتی ہیں۔ چند آیتیں، جیسے کہ اس پوری سیریز میں ماشاءاللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے ابھی تک 80% آیتیں حضرت ابراہیم سے متعلق کر لی ہیں۔ شروع میں پہلے دن بتایا تھا آپ کو 69 ٹائم ان کا ذکر ہے، اور تقریباً 25 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو پائل اپ کرا دی گئی۔ اب اگلے 3 دن میں دیکھیے گا اور بھی کیا کچھ ملے گا، تو آپ بڑے شوق سے، بڑے یقین سے، اور میں بھی کہہ سکتی ہوں اپنی کوشش کے مطابق، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سیر حاصل بات کر لی ہے، قرآن کی ساری آیتیں اور حدیث کا جو بھی بیچ میں حصہ ہم کوٹ کر سکے وقت کے اعتبار سے۔ تو چند اصول، چند بنیادی باتیں جس کا آپ عقائد اور ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور احکامات اور مسائل اخذ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو کریکٹر بلڈنگ یعنی تعمیر انسانیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ، اور خاص طور پہ آپ لوگ جنہوں نے اس کے لیے وقت لگایا، اور وہ کیا ہے کہ اب ہم کچھ ایسی باتوں پہ الگ سے بات کریں تاکہ وہ میری آپ کی زندگی میں اپنا اثر دکھائیں، اور کل ہمارے میزان عمل میں اس کا وزن کیا جا سکے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ کے حکم پر عمل کے لیے یہ ساری باتیں آگے آپ کو دینے لگی ہوں۔ تو ملت ابراہیمی کا بنیادی نقطہ، فوکل پوائنٹ، لا الہ الا اللہ تھا، توحید، وحدہ، اللہ کو ایک ماننا۔ واحد، توحید، یہ لفظ ہم قرآن میں بہت جگہ پڑھتے ہیں۔ تو لکھیے کہ ملت ابراہیمی کا پہلا عنصر کیا ہے کہ اللہ کیا ہے کہ ذات ہو کہ صفات ہوں، اللہ ایک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نہیں، لکھیے، غلط کہتے ہیں ہم۔ یہ تو پیدا ہوتے بچے کو پتا کہ اللہ ہے، کیونکہ الستو بربکم، یہ دعویٰ تو ہوا تھا نا۔ اللہ نے انسانوں کی روحوں سے یہ مطالبہ لیا تھا کہ بتاؤ دنیا میں جاؤ گے تو کس کو اکرم مانو گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہ جو 10 دن ہے نا کی افادیت شاید ہی کبھی آپ نے سنی ہو، یا یہ 10 دن جس سے ہم گزر رہے ہیں نا، ان دنوں میں سے ایک دن میں اللہ نے انسانوں سے ان کی اپنی رب کے میدان میں لے گئے، تو یہ ان 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے جس کو الگ سے نوٹ کر لیں بے شک، یا جب بھی کہیں آپ کا دل چاہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے روح کے اندر یہ چیز ڈال دی تھی کہ اللہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ورنہ اللہ ہے کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی جیزس کہتا ہے، کوئی عزیر کہتا ہے۔ تو قرآن نے اسلام کی جو بنیاد ہمیں دی وہ توحید کی ہے۔ اس کو مانتے ہوئے انسان اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے لگا دے۔ قولی، فعلی، مالی باتیں صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ ملت ابراہیمی کا پہلا عنصر تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے، ساری زندگی ابراہیم اس کے پریکٹیکل دیتے رہے، اور ٹک 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 کر کر فرسٹ آتے رہے، ہر جگہ ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ یہ ہے وہ مقصد، یہ ہے تخلیق کے کائنات کا مقصد جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور اس وعدے کا ذکر کدھر ہے؟ نوٹ کریے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 سے 173۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس بات کو یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، یعنی we gave witness against us، ہم سب اپنے خلاف گواہی دے کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ الستو بربکم؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کیا کہا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم خود گواہ ہیں،
ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے روز کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، تو کیا تو ہمیں ان باطل لوگوں کے فعل کے بدلے ہلاک کرتا؟ یعنی کوئی کہہ دے کہ مجھے ہندو گھر میں پیدا کر کے اب اللہ ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو زیادتی ہے، اور اللہ نے مجھے کسی ٹرینٹی کے فالوور کے گھر میں پیدا کر دیا ہے، تو میں کیسے توحید پہ آؤں؟ تو یہ وعدہ اللہ لے چکا آپ سے مجھ سے۔ تو پہلی بات کیا سمجھ آئی؟ توحید وہ مقصد جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی، اور اللہ نے اس کا وعدہ انسانیت سے لے لیا ان کی روحوں کی شکل میں، اور وہ میدان عرفہ تھا، اور انہی ذی الحج کے دنوں میں سے کوئی دن تھا۔ اور اللہ کی شان ہے، وہ جو جب چاہے کر دے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، وہ مالک ہے، جس عمل میں برکت ڈال دے اس کو بڑا کر دے۔ عام دنوں کے عمل اللہ تعالیٰ رمضان میں نفل کو فرض میں بدل دیتا ہے، عام دنوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذی الحج کے 10 دنوں میں ساری نیکیوں سے افضل کر دیتا ہے۔ تو یہ ان دنوں کی خوبیاں جس سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو چاہے تو جس جگہ کو معطب کر دے، حرم میں لے جائے، آپ کی ایک نماز کو 1,00,000 نمازوں میں بدل دے، جس موقع کو عظیم کر دے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ اور اللہ جس کی نام کی قسم سب کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں نا، ساری کائنات اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہے، اور وہ اللہ قسم کھاتا ہے والفجر ولیال نشر، وہ رب قسم ان دنوں کی کھاتا ہے جس سے آپ اور میں گزر رہے ہیں۔ تو شعور کے ساتھ ان دنوں کو گزاریے، تھوڑے سے دن باقی ہیں ابھی، اس کو ضائع نہ کیجیے، ایک ایک چیز کو بہترین طریقے سے رکھیے۔ دوسری بات نوٹ کیجیے گا کہ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول مبعوث کیے گئے، یہ دوسری وجہ۔ اور کئی کتابیں جس میں 300-400 کتابوں کے بھی نام حوالے ملتے ہیں اللہ نے نازل کی۔ اس کی دلیل لکھیے، سورۃ الانبیاء آیت 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحیہ الیہ انہ لا الہ الا انا۔ یہ جملہ دیکھیے، لا الہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے لا الہ الا انا۔ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ اللہ اپنا کلمہ خود پڑھ رہا ہے، اللہ اپنے لا الہ اونلی الہ ہونے کی گواہی خود دے رہا ہے۔ تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 نوٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجا اس کی طرف بھی یہی وحی فرمائی کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ تو کیا پتہ چلا؟ سارے انبیاء کرام اس توحید کی دعوت کے لیے بھیجے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا سب سے بنیادی وصف توحید تھی، اور راز کی بات، پتے کی بات، چھپی ہوئی بات جو چھپے گی نہیں۔ آج بھی جس کی توحید پختہ ہے نا، اس کے پاس اتنا سکون، اتنی خوشی، اتنا توکل، اتنی جیداری، اتنی زندہ دلی، اتنا فریش، اتنا خوش، اتنا پروڈکٹیو، اور اتنا ناقابل تسخیر ہے، اور اتنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے منہ کی تو نکلی بات کو اللہ ایسے پوری کر دیتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کا لاڈ دیکھتی ہے، چلو میرا بچہ کہہ رہا ہے تو میں مان ہی جاتی ہوں، مجھے پتا ہے چیز تو اچھی نہیں مانگ رہا، لیکن کوئی نہیں، میرا بچہ تو خوش ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہو، آپ کی شان ہو، تو توحید پہ محنت کیجئے۔ دیکھیے ایک مثال لکھیے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایمان ہی وہ اصل میں انرجی ہے جس سے سارے عمل صالح ہوتے ہیں۔ ایمان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کے اعمال سے۔ مثلا بجلی ہے کہ نہیں، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کوئی آتا ہے کمرے میں، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، یہاں تو نہیں اتنی بڑی یہ مؤثر مثال ہوگی، بجلی ہے تو کدھر دیکھتے ہیں؟ وہ وائر کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں جس میں بجلی کی رو بھگ رہی ہے، تاکہ اگر ہے بجلی تو چپک جائے، اور نہ چپکے تو کہہ دیں گے کہ نہیں ہے۔ کدھر نظر جاتی ہے؟ پنکھے کی طرف نظر جاتی ہے۔ بلب دیکھتے ہیں آپ، موٹر چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ مثال اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ لکھیں، بجلی ہے کہ نہیں، اس کا پتہ چلتا ہے بلب سے، یا بلب کے چلنے
اور پنکھے کے اور اے سی کے چلنے سے، اسی طرح ایمان کا پتہ چلتا ہے عمل صالح سے۔ بھاگ بھاگ کے نیکیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، بلب جل رہے ہیں، نیکیوں کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ ہو رہا ہے کہ نمازوں کے لیے فجر سے کے لیے گھروں سے نکلا جا رہا ہے کہ نہیں۔ یہ سب آپ کے میرے ایمان کا بہت پیارا ایک راز ہوتا ہے جو کھلتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ توحید۔ اور یاد رکھیے کہ توحید کی جو ضد ہے نا وہ شرک ہے۔ اپوزٹ سے چیزیں سمجھتی ہیں نا، گرمی ہے تو سردی، سردیاں نہ آتی تو ہمیں گرمی کا پتہ ہی نہ چلتا، بہار نہ آتی تو ہمیں خزاں کا پتہ نہ چلتا۔ تو شرک کو سمجھنا لازمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا یہ کہنا کہ وما کان من المشرکین، آپ کو مجھے بھی اس چیز کا پیغام دیتا ہے اور تقاضا ہے یہ سیرت ابراہیمی کا کہ شرک کے بارے میں جانیں۔ اور شرک بہت بڑا ظلم اور ناقابل معافی جرم ہے، بغیر توبہ کے اگر دنیا سے چلے جائے تو بخشش بھی نہیں ہے۔ حوالہ لکھ لیجئے سورۃ لقمان 13، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسرا لکھیے نساء 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نہیں معاف کرے گا شرک کو، اس کے علاوہ جس کا جو گناہ چاہے معاف کرے، نہ کرے تو نہ کرے۔ تیسرا لکھیے، تیسرا ریفرنس لکھیے، انما المشرکون النجس، سورۃ توبہ آیت 28 ہے، بلا شبہ مشرک ناپاک ہے، بلا شبہ مشرک ناپاک ہے۔ اگلا لکھیے، شرک کی موجودگی میں تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چار اتنے بڑے بڑے لاس کی باتیں آپ نے سن لی، بی پی لو ہو جانا چاہیے، فکر لگ جانی چاہیے کہ کہیں اندر کوئی شرک تو نہیں گھسا پڑا۔ کرونا وائرس جو آنکھوں سے دکھانا، اس نے انسانیت کو پریشان کر دیا، پریشان دکھی لوگ ایسے گھبرائے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اگر کرونا کی جگہ شرک کا جراثیم جسم میں آ گیا، وہ تو آپ کی منٹ ہی خراب کر دیتا ہے نا۔ شرک تو آپ کے سارے عمل ضائع کرتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ نوٹ کیجئے، سورۃ زمر 65۔ اس وقت آپ صرف ریفرنس ہی لکھ سکیں گے، آیتوں میں نہ الجھیے، گھبراہٹ میں پھر دوسروں سے پوچھیں گے، ادھر سے ادھر آگے سے پیچھے ہوں گے، بعد میں قرآن سے دیکھ کر لکھ لیجئے گا یا پھر سلائڈ سے بعد میں دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال بھی ضائع کر دے گا اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بڑا بڑا ایک جملہ لکھ لیجئے، شرکیہ عقیدے پر مرنے والا ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں اس کی دلیل۔ مائدہ 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین مانو کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور روز قیامت ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ چند جملے لکھیے، گولڈن ورڈز ہیں، یہ آپ کے جیمز ہیں جو بعد میں دوسروں کو بھی آپ فائدہ دیں گے۔ توحید عام ہے، اور شرک عام ہے، کامن، اور توحید نایاب ہے۔ پھر بول دیتی ہوں، شرک عام ہے اور توحید نایاب ہے۔ آج اکثر لوگ توحید اور شرک کے معنی اور مفہوم سے ہی ناواقف ہیں۔ شیطان جو انسان کا ابدی دشمن ہے، وہ شرک جیسے کبیرہ گناہوں کو مزین کرتا ہے، سجاتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پھر جیولری پہنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں نا، سجتے سنورتے ہیں، شیطان گناہوں کو ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ اس کو بھی لکھ لیں الگ سے جملہ۔ کہیں شیطان نے آپ کے گھر میں جتنے ڈیکوریشن پیس ہیں، اس سے زیادہ ڈیکوریشن پیس آپ کے گناہوں کے طور پر تو نہیں سجائے ہوئے۔ یہ وہ وجہ ہے، لکھیے، میرا دل کر رہا ہے میں رکوں، میں آپ کو پتہ کیسے بول کے لکھاؤں، لکھیے، شرک وہ
کبیرہ گناہ ہے، ایسے بولو، پھر آپ سو جائیں گے یا پورا لکھ لیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، بس بات کو جذب کیجیے، کیونکہ میں ایسے گزر جاؤں گی نا، آپ ہاں ہمیں پتہ ہے شرک، آگے چلے آگے چلے. وہ جیسے ایک واقعہ آپ کو شاید کئی بار سنا دیا نا، کہ ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ ہمیشہ ان پہ گلا تھا لوگوں کو، مسجد والوں کو، کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ توحید اور شرک کی باتیں کرتے ہیں، توحید کی باتیں بڑی کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب کیا ہر وقت اللہ ایک کی باتیں کرتے ہیں. تو خیر بات تھوڑی سی آگے بڑھی. اگلے دن جب امام صاحب باہر سے آئے تو کہنے لگے کہ آج تو غضب ہو گیا، کیونکہ اگر آج میں صرف آپ کو توحید شرک کے فرق بتا کے چلے گی تو میں اپنے آپ سے خوش ہوں، مجھے آپ کو سب کچھ نہیں دینا، مجھے وہ آپ کو وہ روٹ کاز دینی ہے جس کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی قبول ہو جائیں اور آپ کی بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہونے سے بچیں. کیونکہ آج شیطان نے پتہ کس میں لگایا ہوا ہمیں؟ نفلی باتوں میں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہائی لائٹ کر کے قوم کو تفرقوں میں ڈالنے پہ، اور کوئی شرک کرے بدعت کرے کہتے ہیں سو کے. تو خیر وہ امام صاحب جو تھے ان کا حال کیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہر وقت توحید کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو بڑا ان پہ گلا تھا کہ کوئی اور بات بھی تو سنائے. انہوں نے اس کا ایک طریقہ سوچا، گھر مسجد میں آئے، کہا غضب ہو گیا آج تو باہر. لوگ گھبرا، کیا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ گولی چل گئی ہے. کہا وہ دیکھو میں وہاں سے گزرا تو ایک قبر تھی اور استغفر اللہ لوگ ادھر سجدے کر رہے تھے. تو وہ لوگوں کی نا جیسے غبارے میں سے ہوا نکل گیا، اچھا ہاں 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 ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد لوگ ڈسمس ہو گئے. یعنی اٹ واز ویری سمپل فار دیم، کامن تھا، کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. اگلا دن ہوا، امام صاحب دوبارہ آئے، کہنے لگے استغفر اللہ آج تو بہت ہی غضب ہو گیا. اب پھر لوگوں نے سوچا آج کوئی نئی خبر بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں، کوئی ویکسین یا کرونا کی باتیں ہوں گی. جی کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھو ایک درخت کے نیچے لوگ بیٹھے درخت کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر لوگوں نے کہا سو کہ مولوی صاحب کا تو چوائس ہی عجیب سی ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. کوئی مسئلہ نہ ہوا. تیسرے دن بھی انہوں نے کوئی ایسی ہی بات کی، لوگوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. چوتھے دن جب مسجد میں امام صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ ایسے بے دلی میں کیا ہو گیا؟ کہا ایسی کوئی بات ہی کریں گے. کہا وہاں ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا. بس اتنی بات سننے کی دیر تھی، آوازیں بلند ہو گئی، کون ہے، کدھر ہے، ادھر ہٹو، میں پوچھتا ہوں کدھر ہے، میں جاتا ہوں. یعنی سارے اس لڑکی کی مدد کرنے چل پڑے کہ ذرا دیکھیں لڑکی کون سی جس کو چھیڑا، ہم بھی دیکھیں ذرا، شوق تو آئے گا نا. انہوں نے کہا بس رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، 3 دن سے میں تمہیں شرکیہ امور کے بارے میں بتاتا رہا ہوں اور تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگی، اور آج میں نے ایک زنا یا چلو ایک ولگیرٹی کی بات کی ہے تو تم غصے میں آ گئے. اس کا تو یہ تمہیں مضمون بڑا اچھی طرح آتا ہے، لیکن تمہیں ابھی توحید سیکھنا ہے تو بیٹھو میں تمہیں پھر توحید ہی سکھاؤں گا. آج ہمارا یہ حال ہے، نکاح نہیں ہوا با اور بچے پیدا ہو رہے ہیں. آج ہمارا حال ہے کہ ہمارے بیگ کے اندر سوراخ ہے اور ہم اوپر سے نیکیاں بھر رہے ہیں، ایک طرح کی نیکیاں، دوسری طرح کی نیکیاں. وہ وقت نہیں ہے اتنا، ورنہ میں آپ کو 10 چیزیں اس میں ابھی لکھا دوں. تو شرک کو سمجھیے، وہ آپ کے بیک ہوم کا شرک ہے، چاہے قبر پرستی کا ہے تو اس کو سمجھیے، وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس کو سمجھیے. اور شرک کے تو اتنے رنگ ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا گرگٹ کے رنگ ہوتے ہیں، رنگ بدلتا ہے، ہر دور کا شرک مختلف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک آپ نے دیکھ لیا، اس قوم کا بت پرستی کا شرک تھا نا، انہوں نے بت توڑے تھے. آپ کہتے ہیں آج کا شرک ہے مذہب پرستی، تعلیم. ریئلی اگر 20s میں کوئی پروفٹ آتا، 2021 ہے آج، یہ پچھلے 10-12 سال میں تو خاص طور پہ، تو وہ کوئی انٹرنیٹ سے متعلق، کوئی سوشل میڈیا سے متعلق کوئی مظاہرے کرتا، وہ مذہب پرستی کا شرک کا توڑ کرتا. اور سب سے بڑھ کر معذرت کے ساتھ بہت ہی بڑی بات کہنے لگی ہوں، جو ادھر ادھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں، جو بھی گھروں میں جدھر جدھر بھی جو بیٹھے، میں ایزیوم ہی کر سکتی ہوں، کان لگا کر ایک بات سن لیجئے گا. اور وہ کیا ہے کہ آج ہم سب اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں ایک بگ چینج آ جائے گا، ایک یو ٹرن آ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ ہم ہر فیصلے کے اندر، چاہے اپنے بارے میں کریں، بچوں کے بارے میں کریں، وہ فیصلہ تعلیم کا ہو، ایجوکیشن، پروفیشن چوز کرنا، وہ فیصلہ گھر کہاں لینا، وہ فیصلہ کاروبار کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
ہر فیصلہ اس کے اندر ایک کامن تھنگ ضرور ہے. سمجھیے ذرا کہ اس فیصلے کا میری مالی حیثیت پہ کیا فرق پڑے گا. منی رشتہ کرنا ہے کدھر کرتے ہیں؟ امام صاحب کا رشتہ آتا ہے کسی عورت کے لیے کرتے؟ امام مسجد کے بیٹے کا رشتہ آتا ہے کوئی کرتا؟ کوئی ایسا شخص کے جس کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کرتا؟ ہمارا ہر فیصلہ، چاہے وہ تجارت کا، رشتہ گھر لینے کا، کوئی نہ کوئی ایک خوف یا ایک اندر مین آئٹم کے کہ میں یہ کام کروں گی تو میرے منی سے کیا. ایون آپ بازار سے کچھ خریدنے لگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو دوں گی اس کے پیسے کتنے دینے ہیں، یہ سستی ہے کہ مہنگی ہے. چلیے لین دین میں تو مال چلتا ہی چلتا ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. بچوں کے اسکول، بچوں کے پروفیشن، بچوں کے رشتے، پاکستان جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر یہ پہ جائیں کہ نہ جائیں، یہ دعوت کروں نہ کروں، ہر چیز کے آخری سرے پہ مال پڑا ہوا ہے. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی اس کو ختم کیجیے. شرک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے. آج مال بت ہے، ایجوکیشن بت ہے. آج کے دور کا کوئی نبی ہوتا نا تو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو سامنے رکھ کر جو ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہوکے لگے ہوئے نا، پریشانی ہے، پتہ نہیں ہو کیا جائے گا. بیٹی کسی غریب گھر میں چلی گئے، ہائے ہائے یہ بیچاری کھائے گی کہاں سے؟ کوئی کہہ دے کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ون کے لیے آما ان کو کر دو. اگر ہوگے کوئی غربت ہوگی تو اللہ اپنی کیفی طاقت سے غنی کر دے گا. آپ کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی آنکھوں دیکھا زہر کون کھائے. تو آج ہم سب کو اپنے چھپے ہوئے شرک کو جاننے کی ضرورت ہے. اور ایک آیت جس نے میری اپنی زندگی میں ایک گہرا اثر ڈالا تھا، اس سے مدت ہو گئی ہے، کیونکہ ہم شروع سے جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں نا، ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم اہل توحید ہیں. اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں اور باقی ساروں کو، اکثریت کو اپوزٹ سمجھتے بھی ہیں. تقریروں کا بھی یہی رخ ہے، جلسوں جلوسوں کے نعرے بھی یہی ہیں. لیکن جس وقت میرے سامنے سورۃ یوسف کی آیت 107 کھلی جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اب آپ اس کو سنیے، شاید جو لمحہ میرے زندگی میں کئی سال پہلے آیا تھا آج آپ کا بھی آ جائے، جس کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کہیں میں بھی مشرک تو نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی مشرک ہی رہتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ دوسرے جملوں میں اس کو کہہ دیں کہ بہت سارے خود کو مسلمان اور ایمان والا کہنے والے بھی مشرک ہی ہوتے ہیں. اس دن میرے لاشعور میں ایک پتھر گرا تھا، اور وہ کیا تھا کہ کہیں میں بھی مشرک تو نہیں، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. سوچئے گا آپ کا میرا اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. تو یاد رکھیے گا شرک باریک ہے. کالی رات میں سیاہ پہاڑ پہ چونٹی چلتی ہے نا، نظر نہیں آتی، شرک بھی نہیں دکھتا. بڑے سے بڑا مشرک خود کو موحد سمجھتا، جی اس کو یقین ہوتا ہے میں توحید پہ، ورنہ کبھی کرے دیکھیں نا، جانتے بوجھتے بجلی کے تار کو کون ہاتھ میں پکڑے؟ پتہ ہو اس میں بجلی کی رو گزرنی ہے تو کوئی پکڑے گا کہ میں دیکھوں بجلی ہے کہ نہیں؟ تو یہ شرک آپ کی میری زندگی کے اندر ایک آگ لگانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو شعور سے جیئیں، اور علم کی یہ شان ہے کہ یہ بندے کو فرق بتاتا ہے. کوئی نہ مانے میری بلا سے، میں یہ جتنا بھی آج بول رہی ہوں آپ میں سے کوئی بات میں عمل کرے نہ کرے، مجھے کوئی کیئر نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. ہاں میں یہ کہوں گی کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو بات صحیح کہوں، مجھے کسی کی ناراضگی کا کوئی خوف نہ ہو، اور مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی جھوٹ سچ نہیں کہنا. بات وہ کرنی ہے جو اللہ نے کہہ دی، اور قرآن آپ کو دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کے بیچ میں چند جملے میرے ہیں، باقی اس پوری سیریز میں قرآن ہے اور اس کی آیتیں اور اس کا ترجمہ. تو لکھیے، سیرت ابراہیمی کا تقاضا ہے کہ بندوں کی اکثریت کو شرک کی دلدل سے بچانے کے لیے توحید کا پرچار کیا جائے. جتنا زیادہ توحید پہ آتے جائیں گے، دوسروں کا شرک آپ کو ایسے چبھے گا جیسے نہانے کے بعد اپنے ہی پہلے سے اتارے ہوئے کپڑے میلے لگتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا نا، آپ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسینہ آیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے گندے ہیں. باہر سے آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کو آپ کی سویٹنگ چبھے، لیکن
جب آپ ایک دفعہ شاور لے لیتے ہیں تو دوبارہ وہ پہلے پہنے ہوئے کپڑے کو کیا پہنو تو اسمیل آتی ہے نا. یہ ہے علم کا پانی. اگر آپ کو وہ بو آنے لگ گئی ہے الحمدللہ کریں, شکر کریں. اپنے خاندانوں میں, اپنی برادریوں میں, اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان سب کو سامنے رکھیے. شرک کی بو آتی ہے, پھر آپ کو رسموں سے بھی شرک کی بو آئے گی تو شادی ہال میں آپ انجوائے کریں گے؟ ادھر اللہ نہ کرے کوئی پیمپر پڑا ہو تو آپ بیٹھیں گے نماز میں یا کلاس میں؟ دل کرے گا؟ کتنا سونے چاندی جیسا گپلا بچہ ہو, ذرا اس سے ایک سیکنڈ کی اسمیل آئے دل نہیں کرتا اس کو پاس سے لائے. سمجھ گئے نا؟ تو شرک کی دلدل سے بچانا, توحید کا پرچار کرنا, شرک کے خطرات سے آگاہ کرنا. کیوں؟ لکھیے جملہ, یہ جملہ میں نے نہیں بولا, یہ تاریخ میں ایک شخصیت کا جملہ. مصر فتح کرنے گئے تھے, اگر میں بھولوں نہ تو عمر بن العاص کا یہ جملہ ہے. عمر بن العاص جب وہ مصر کے فاتح بن کر گئے یا انہوں نے لوگوں سے کہا کدھر جا رہے, تو انہوں نے کہا بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کا بندہ بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے حنیفیت. ایسے ابراہیم کا نام نہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ موتیوں کی طرح مالا جپنا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کی جو تعریفیں کرتے ہیں نا قرآن میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ برداشت نہیں کرتے, جیسے ہم دوسری بیوی کو نہ برداشت کریں. میاں شادی کرے دوسری, ایک بیوی کہتی میں نے تو وصیت کر دی کہ میرے بعد بھی آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی. میں نے کہا اگر اس نے کر لی تو آپ قبر سے نکل آئیں گی, تو آپ کو کیا ملے گا؟ کہتی نہیں میرے بعد بھی مجھے ہی یاد کریں. ایک بیوی اپنے میاں کو کہتی ہے میں مر جاؤں گی تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے کہ تمہارا بت بنا کے پوجوں گا, اور کیا کروں, تم کیا چاہتی ہو مجھے بتا دو. یعنی آپ جس میاں سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے مرنے کے بعد بھی اس کی روٹی پانی کی کوئی فکر نہ کریں, صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تقابل کوئی نہ, تو آپ اپنا شرک نہیں پسند کرتے. یہ شرک ہے دوسری بیوی. یہ بچہ, ایک بچے کے آنے کے بعد جو نیا بچہ آتا ہے نا, تو ماں کی گود سے اس بچے کو نکالتا ہے اور اس کو ناخن مارتا ہے, کھروندے مارتا ہے نا, وہ شرک نہیں برداشت کر رہا کہ کل تک تو میں تھا آنکھوں کا تارا, یہ کدھر آ گیا. اور حضرت یوسف کے بھائی کیا کہتے تھے, یخلو وجہ اخی ابھی, ہمارے باپ کی توجہ خالی ہو جائے, یہ کیا بیچ میں آ گیا, ہٹاؤ. چھوٹا بچہ اکثر چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں. ماں اپنی ماں کی گود میں کسی کو برداشت نہیں کرتے. ماں کا دوپٹہ نہیں بچے کسی کو لینے دیتے. مائیں کتنے پیار سے سناتی ہیں. ایک ماں کہنے لگی, یہ چند دن پہلے کچھ سنا رہا تھا پتہ نہیں کیا, کہ گھر میں کوئی مہمان آ گیا اللہ کا بندہ, اور وہ اس نے رکھی جوتیاں گھر میں ہوتی ہیں پہن لو. وہ غریب جب مہمان آئی اس نے جوتی رکھی ہوئی پہن لی, جو اس بچی نے پیچھے جا کر اس کی جوتی اتروا نہ لی, چین نہ بڑا, یہ میری ماما کی جوتی آپ نے کیوں پہنی. تو ماں کے اندر شریک نہیں چاہتی بچی. آپ میں اپنے رب کا شریک کریں, اپنے رب کا شریک کریں. صرف میری آنکھوں کے سامنے یہ جو باہر ہے ان کو نہیں پتا, لیکن یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے نا, آپ جو ادھر ان کو تو پتا نا, یعنی فل سائز نہیں, ہاف سائز کھڑکی ہے, اور اس میں سے مجھے پیچھے دور آسمان دکھ رہا ہے, اور درختوں کے اوپر کی ٹہنیاں اور پتے دکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ اور کچھ بھی نہ بناتا. A to Z گلوب, اور یہ دنیا جس کو آپ دنیا کہتے ہیں نا, آپ کو تو اس یونیورس میں یہ مکھی کے سر کی نوک, مکھی کے سر پہ یا اس کی مکھی کی نوک پہ لگا ہوا ایک قطرہ اس سے بھی چھوٹی ہے, جس کے لیے ہم مر رہے ہیں. پوری دنیا اس یونیورس میں ایک ڈاٹ, کیا ایک مکھی کا دبکا ہے. تو میں کہتی ہوں یہ صرف چھوٹی سی کھڑکی میں جو بنا دکھ رہا ہے نا, مجھے صرف نیچرل کی بات کروں, اللہ صرف یہی بناتا نا, تو میں پھر بھی اس سے امیزڈ تھی, کیونکہ امیزڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. آنکھ نہیں ہے وہ ہمارے پاس, آئی سائٹ ویک ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں جی پلس ہے, نیگیٹو ہے, مائنس ہے, یہ ہے, دور کی ہے, قریب کی ہے. لکھیے اللہ کے معاملے میں اکثریت کی قریب سے لے کر دور تک کی دونوں ویژن خراب ہے. بلکہ مجھے اجازت دیجیے, اندھے ہیں. قرآن کہتے ہیں عام اندھا ہے ایک مشرک, لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. سورۃ طٰہٰ جا کے پڑھیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میری یاد سے, میری نصیحت سے منہ پھیر لیا, اس کے لیے تو زندگی گزران تنگ کر دوں گا میں. اچھی طرح پوچھوں گا اس کو,
وہ جا کے وہاں کہے گا وقد کنتو بصیرا، اللہ جی میں تو کل دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، آج کیا کر دیا؟ لما حشرتنی اعما، تو اللہ کہے گا کہ تو میری آیتوں سے غافل تھا، تو میری یاد سے غافل تھا، ہم پکنک کر لیں آج کل اعما وقد کنتو بصیرا۔ سورۃ طٰہٰ جا کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے، میری نصیحت سے منہ پھیر لیا، اس کے لیے تو زندگی گزران تنگ کر دوں گا میں، اچھی طرح پوچھوں گا اس کو۔ وہ جا کے وہاں کہے گا وقد کنتو بصیرا، اللہ جی میں تو کل دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، آج کیا کر دیا؟ لما حشرتنی اعما، تو اللہ کہے گا کہ تو میری آیتوں سے غافل تھا، تو میری یاد سے غافل تھا، ہم پکنک کر لیں، آج کل سمر ہے، میں نے ناروے میں بھی دیکھ لیا الحمدللہ 90% لوگ اس وقت باہر ہیں گھروں سے، کوئی پکنک کرتا، کوئی گریل کرتا، کوئی پہاڑوں میں جاتا، اور نہیں تو واک کر لیتے ہیں، کیونکہ یہی چند 2-3 مہینے ہیں جس میں وہ سورج کو دیکھیں گے یا سورج ان کو دیکھے گا، پھر تو اندھیرے ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، کہیں پاکستان ارد گرد ادھر بھی دیکھیے، شادیاں، بیاہ، دعوتیں، پارٹیاں، نظر ہی نہیں آتا رب، اتنا مصروف انسان۔ پھر ہم کہتے ہیں ابراہیم جیسا ہمارا مقام ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اپنے توحید کو پختہ کیجئے، شرک کو نکال دیجئے۔ تو یہ وہ خطرہ ہے جس سے بچانے کے لیے انبیاء کرام آئے تھے، اور خاص طور پہ پھر اس مشن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں، ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ آپ سن چکے ہیں نا، ابراہیم کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جہاں آزر سے لے کر قوم، قبیلہ اور حاکم وقت، یہ 3 ہماری کمزوریاں لکھ لیں۔ ہماری ایک ٹرینٹی ہے، سوری معذرت کے ساتھ، ہم ایسے ہی بیچارے کرسچنس کو کہتے ہیں ٹرینٹی کو مانتے ہیں، اور جیزس اور مدر آف جیزس اینڈ گاڈ اینڈ سن از گاڈ اینڈ گاڈ 3 in 1 کہتے ہیں نا، کتنا بدنام کرتے ہیں ان کو۔ آج ہماری بھی ایک ٹرینٹی ہے، ہماری بھی ایک تثلیث ہے، ہم ایسے اکثر تثلیثی عقائد کے حامل ہیں، اور اس میں قوم، قبیلہ اور حکمران، ان 3 کا نام لے کر ہم شرک کرتے ہیں۔ نہ خاندان برادری ہم سے چھٹتی ہے، قبیلہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، برادری، اور پھر حکومتوں کے نام لے کر جدھر رہتے ہیں ان کے سسٹم، ان کی باتیں۔ تو ابراہیم کے تو یہ 3 بڑے اینگلز شرک میں ڈوبے پڑے تھے، آخری حدوں میں تھے، اتنی گندگی ہو چکی تھی کہ اللہ نے ابراہیم کو بھیجا جو صفائی کرو۔ دیکھیں تو تھوڑی سی صفائی کرنی ہو، اس ہال کو ہم صاف کریں گے، بعد میں ہلکا ہلکا کریں گے، میرا آدھے گھنٹے میں ہم سارے ہال صاف کر دیں گے۔ اور اگر آپ میں سے ہوں بھی اکیلے اور کرنی بھی ڈیپ کلیننگ ہے تو مجھے لگتا ہے 2-3 دن لگ جائیں گے اس پورے ہال کو صاف کرتے ہوئے۔ اور جب دوسرے نہیں کرتے تو کوئی ایک کرتا ہے نا، تو پھر اس کو اجر ملے گا، پھر آپ کو نہیں ملنا، آپ مجبور گھر بیٹھیں، آپ آرام کریں، آپ موج کریں، آپ سستیوں میں اور ڈوبیں۔ جو کرے گا صفائی وہ جیت جائے گا۔ اللہ نے ابراہیم سے اپنا گھر صاف کرایا، اسماعیل سے اپنا گھر صاف کرایا۔ یہ کوئی چھوٹا ہنر ہے؟ آپ کہتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے میں نے، تو یہ تو بڑی نیکی ہے۔ تو کرسی پہ گندگی لگی ہو اور ٹیبل پہ داغ لگے ہوں، پڑھیں گے ویسے؟ بو آ رہی ہو تو جس نے کرسی آپ کی صاف کی، جس نے آپ کا ٹیبل صاف کیا، جس نے آپ کی دیواریں صاف کی، کیا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ گندے ماحول میں تو اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی، سہل پسند ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نہ کر لیں، جب وہ نہیں ہوں گے ہم کر لیں گے، تو انتظار کریں ہم ان کے فوت ہونے کا۔ ایک بچے کی بات، ماں کے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے، ماں نے کہا کہ بیوی آئیے کرو اس کے ہاتھ کی بھی کھاؤ، تو کہتا ہے ماما جب تک تم فوت نہیں ہو جاتی میں تمہارے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ تو نے کہا اللہ کے بندے یہ کہہ کہ جب تک میں زندہ ہوں، مجھے تیری بات سے تو یہ لگا تو انتظار کر رہا ہے، کہنا وہ یہی چاہ رہا تھا، لیکن وہ آپ سب کو پتہ ہے اردو پنجابی کے مسئلے، ماما جب تک میری فوت نہیں ہوتی میں نے تمہارے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی، تاکہ پھر ماما بھی جائے اور بیگم بھی کہے کہ اماں جلدی جائے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے میاں کو روٹی بنا دوں، ہے نا یہ باتیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے معاملے میں موحد ہے، وہ اپنے ماں کی روٹی کے اندر بیوی کا شرک برداشت نہیں کرتا۔ لے مثالیں 10 لے دیں، ایک دن میں کم از کم 50 مثالیں آپ کی میری زندگی سے ملتی ہیں جس سے غم پڑ جاتا ہے کہ کچھ ہے۔ تو ابراہیم اکیلے تھے اس روم کو صاف کرنے کے لیے، تو اللہ نے ان کا نام باقی رکھا۔ تو آپ میں سے جو اکیلا کھڑا رہے گا نا، جب کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کھڑے ہوں گے، رویا کریں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے مالک، جیسے ابراہیم کھڑے رہے مجھے بھی کھڑا رکھ،
ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے پیچھے ہو جا، میں نے کسی کو آگے نہیں آنے دینا، میں ہی کروں گا. یہ بھی وقت آتا ہے، یہ حرص لگتی ہے کہ یہ نیکی میں کروں گی. اور میرے پاس ایسے اللہ کی رحمت سے 20 نام ہے، وہ کہتے ہیں ہم کریں گے، آپ کسی اور کو نہ کہیں، میں کروں گی، پہل میں کروں گی. ادھر اشارہ کر دو، وہ فوراً کر کے پریزنٹ کرنے کو تیار ہے تاکہ ہمارا کام قبول ہو جائے. 10 دفعہ نقص نکال دیں، وہ کہتے ہیں 11 دفعہ اور نکالیں، ہم چینج کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمارا حصہ ڈلنا ہے، ہم نے کرنا ہے یہ کام. اور کوئی کہے گا اچھا یہ بھی میں نہیں کرنا ہے، اب میں کیا کیا کروں، میں بس ٹائم ہی نہیں. آپ کے ٹائم کبھی تھا نہیں، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ایک دیا جلانے کے لیے کتنی محنت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس اندھیروں میں روشنیوں کے جو چراغ جلائے، اس کے لیے جو کاوشیں کی، اور جو قربانیوں سے تحریک چلائی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حکمتوں بھرے انداز تبلیغ اپنائے. پڑھ کے آئے نا، آپ کو دینا ہے. اس سے اگلا سیشن انشاءاللہ آپ کا جو ہوگا وہ ایز اے مبلغ ہوگا. حیران رہ جائیں گے آپ، کیا وہ مبلغ تھے اور کیا ہم ہیں آج بھونڈی تقریریں کرنے والے، گرج گرج کے لوگوں کے بچوں کو اٹھانے والے. ماما مولوی صاحب کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ سویا بچہ اٹھ گیا جب ماں کسی مسجد کے ہال میں بیٹھی درس سن رہی تھی. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، مولوی صاحب ایمان کے جوش میں، غصہ آ گیا مولوی صاحب کو، چڑچڑے. اور ہم غصے والے ہو کر کہتے ہیں کتنے نیک ہیں یہ. ابراہیم علیہ السلام کی وہ موتیوں بھری باتیں، وہ پھولوں جیسے، وہ کہتے ہیں نا دلوں پہ جو ٹھنڈک برسا دے، وہ اس کی ضرورت ہے آپ کو. آپ کو اس وقت، مجھے اس وقت اب کوئی بہت زیادہ استادوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ہمارے پاس، بہت ساری کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیے کھانا کھاتے ہیں نا، مہمان خان گئے، دعوت گئے، اب ماشاءاللہ وہ دیسی دعوت، 4 سالن اور 2 چاول، اور پھر جو آپ سب جانتے ہیں. تو جب خوب کھا لے تو پھر وہ کہتے ہیں کچھ اور لیجئے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تو آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، اب تو کعوہ ہی پلا دیں. کعوے کی بھی جگہ ہوتی تو کچھ کرتے ہیں، اب اوپر پیٹ میں ملنے والی کو پھکی دے دیں، کہتے ہیں نا. جب بہت ہم کھا لیتے ہیں نا تو ایبزارپشن چاہیے ہوتا ہے، ہضم کرنا ہے. اور ہضمہ کہتے ہیں توڑنے کو، قرآن کا لفظ ہے ہضم، چورا چورا کرنا ایسے. اب مجھے آپ کو اپنے علم کو ہضم کرنے والی باتیں چاہیے. اتنے آپ علم کے پہاڑ بن گئے انٹلیکچوئل باتیں کر کے، اتنی گرامر آپ نے پڑھ لی ہے، اتنی تجوید کے پیچھے آپ نے دھکے کھا لیے ہیں، اور علم آپ کا عمل میں نہیں ڈھلا. علم عمل میں نہیں ڈھلا ہمارا. آج میں اپنے اوپر بات کر دیتی ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ لوگ مجھے ٹیچر کہتے ہیں، میں تو نہیں خود کو سمجھتی، اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو اللہ جانے اور میں جانوں. میں تو کہتی ہوں کہ الرحمن علم القرآن، اور وہ رحمان ہے، وہ تعلیم سکھاتا ہے. مجھے اس نے ایسے ایسا موہرہ بنا دیا، جیسے یہ مائک اس وقت آپ سب کے دور تک جانے کے لیے، اور یہ نیٹ باہر والوں کو سنا رہا ہے. یہ میرے معاون ہے نا، میں اللہ کے اس کلام کو آپ تک پہنچانے کی معاون ہوں بس. نہ میری عقل، نہ میری بات، نہ مجھے بات کرنا آتا. لیکن جب اس سیکھے اور سکھائے کو عمل میں نہیں ڈھالوں گی، اور آپ مجھ سے پوچھیں، یعنی میرا خون جل گیا، کسی کی بھی بات کسی نے کہی کہ کوئی بھی ایسی میری جیسی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ساری معتبر ہوتے ہیں جو دین سکھاتے ہیں. تو جب ان کے اپنے گھر میں خوشی کا موقع آیا اور وہاں وہ تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، تو کسی نے پھر انگلی بھی اٹھا دی کہ آپ تو یہ تو وہ، آپ تو اسلام. انہوں نے کہا نہیں، میں نے کلچر کے مطابق شادی کی ہے. یعنی آپ مجھے نہ برا کہیں، میں نے اسلامی شادی کو نہیں کی، میں نے اپنے کلچر کے مطابق شادی کی. یہ جب قرآن جس زبان سے یہ لفظ ہے، اللہ کی قسم اس دن کے بعد مجھے اس جگہ پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ میرے جیسے ایسے استادوں نے آج لوگوں کو ذلیل کیا. معذرت کے ساتھ میری زبان سخت ہوئی ہے، کیونکہ یہ خیانت میں برداشت نہیں کر سکتی. جرأت سے کہیے کہ ہاں ہم نے توڑا حکم، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، ہم کہیں کہ ہماری اوور سپیڈنگ تھی، پھر 420 کرتے ہیں پولیس کو مین کو دیکھ کر، پھر مانیے، کنفیس کیجئے بھئی میرا نفس نہیں دب رہا، میرے بچے ہیں، میں کیا کروں، میں بڑی مجبور ہوں. یہ آپ کہہ کے کہتے ہیں لوگوں کو جی ہم کلچر کو منا رہے ہیں، تو پھر 14 اگست کو آپ باجے گجے بجائیے، پھر آپ عید والے دن کپڑے ایسے پہنیے جس میں جسم بھی جل کے، آپ کی خوشی ہے. آج یہ دین دینے والے بڑے ہیں، اور ابراہیم کی طرح ایسی حکمتیں، عمل، سارا زمانہ خفا ہے مجھ سے اے رب تیرے لیے. بچہ ایک، اللہ دیکھیے ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. ہم اپنے بیٹے کی خوشی کی گردن پہ چھری نہیں چلاتے کہ بیٹے کی شادی ہے.
کتنا بڑا امتحان ہے. وہ کیا آگ میں کودنا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. سنتے ہیں نا شعر، غلط ہوگا لیکن شعر ہے. ابراہیم نے بیٹے کی اصلی گردن، یہ جس کو آپ نیک کہتے ہیں، عنق کہتے ہیں، رقبہ کہتے ہیں، اس کے اوپر اصلی چھری چلائی تھی. کوئی فیک چھری نہیں تھی جو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کوئی پلاسٹک کی دی ہو. سب اصلی تھا. کوئی مذاق نہیں کیا انہوں نے، کوئی ڈمی انہوں نے کوئی ریہرسل نہیں کی تھی کہ میں یہ کروں، پھر میں ہیرو بنوں، پھر دمبا آئے گا، پھر بکرا آئے گا، پھر میرا نام ہوگا، پھر ہر سال 10 ذی الحج تک لوگ قربانیاں دیں گے اور کہیں گے واہ جی واہ واہ واہ. ہم ایسا دین دے رہے ہیں آج لوگوں کو، معذرت کے ساتھ. میرا نام ہو جائے، مجھے 4 لفظ سیدھے نہیں مجھے آتے اور میں دوسروں کو دینے بیٹھتی ہوں، اور جب عمل گھر میں آتا ہے تو میرا پول کھل جاتا ہے. وہ اصلی نقلی چھری کا فرق اس دن پتہ چلتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی بڑے. کیوں چینج نہیں آ رہا؟ کبھی آپ نے سنا کہ اتنا پڑھنے پڑھانے کے بعد معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ یہ دنیا دن بدن تباہی میں کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیے نا، بریک لگاؤ تو بریک ہی نہیں لگ رہا. گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہے. ایکسیلیٹر کو دبا رہے ہیں اور ایکسیلیٹر گاڑی کی سپیڈ تیز ہی نہیں ہو رہی. گڑبڑ ہے. بچہ پیدا ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے تو لیکن جسم نہیں بڑھ رہا. کوئی گڑبڑ ہے. صحت نہیں بن رہی. آپ اچھی کھانے کھلا رہے ہیں بچے کو. میں گرج لے رہی ہوں، مجھے پتہ میری آواز تلخ ہے، لیکن جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اللہ کرے کہ ان کو فائدہ ہو جائے. ایک ایسی سسٹر جو میں خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ لوگوں کو کہتی ہیں میں تجویز پڑھاتی ہوں. ان کو یہ تک نہیں پتا کہ تجوید کہتے ہیں. میں غلط کہوں ادھر تو اللہ مجھے معاف کرے، اب بھی میرے لیے دعا کرے. وہ کہتی ہیں میں لوگوں کو تجویز پڑھاتی ہوں، اور ان کو نہیں پتا تھا. میں کہا جی 2 دفعہ 3 دفعہ، اور میں نے یہ جملہ ان سے 1 سے زیادہ بار سنا، تو ان کو اس دن تک تو نہیں پتا تھا. اب تو لگ گیا ہوگا کیونکہ اب بہت کامن ہو گیا ماشاء اللہ کورسز. ٹیکسٹ میسیجز میں بھی انگلش میں بھی تجوید TAJVEWED لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو جب ان کو نہیں تھا پتا کہ تجوید ہوتا ہے کہ تجویز ہوتا ہے، تو جو ان کے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ پھر تجوین کر لیں، وہ تجویش کر لیں. جب ہم جیسے استاد معیار بن کے جو آگے جائیں گے، جنہوں نے اپنی خواہشوں کے نام پہ اسلام کا پردہ، وہ کہتے اسلام کو نہیں بلایا ہم نے شادی پہ، کلچر ہے ہمارا یہ. اور آدھے گورے آدھے کالے، اور جو کالے ہیں وہ بھی گورا بننے کی ناممکن کوششوں میں. یہ دین دیں گے ہم آپ لوگوں کو؟ اس کے لیے تو میں آپ کے پاس نہیں آئی. بڑا رسک ہے آج کل سفر کرنا، اور میں پیرس والوں سے معذرت کے ساتھ، اس کے لیے تو میں نہیں آئی. آپ مجھے کبھی نہ دوبارہ بلائیں. ایک بندہ نے میری بات یہاں سننے آئے، آئی ایم فائن، کیونکہ ابراہیم اکیلے تھے، حنیف تھے. اکیلے رہ جائیے لیکن حق پہ رہیے. یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک کا فرق. ہم میلے ٹھیلے اور 4 بندے آپ کا نام جاننے لگ جائیں، وہ کہتے ہیں ٹوری ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جتی نہیں پوری آتی اپنے پاؤں میں کہ میں مشہور بڑی ہو گئی ہوں، مجھے بڑے جانتے ہیں. گنتے رہتے اپنے کلک، کتنے میرے سبسکرائبرز ہیں، کتنوں نے مجھے لائک کیا، کتنے ہیں جو مجھے سنتے ہیں. بھئی شیطان سے زیادہ کوئی مشہور ہے؟ جس کو شہرت کا شوق ہے تاکہ شیطان کو دیکھیں، سیطان لفظ ڈالیے، پوچھئے کتنے لوگ اس لفظ سے واقف ہے، اور لفظ ابراہیم ڈال کر دیکھ لیجئے. آج بھی ابراہیم کو شاید 10% جانتے ہوں گے اور شیطان کو 100% جانتے. تو جائیے، مشہور ہونا ہے تو جتنا مرضی ہو جائے. بدنام ہوں گے تو کیا ہوا، نام تو ہوگا. کچھ کا یہ حال ہے، نام تو ہونا. اور ایک جو چیز مجھے اب بات چونکہ ہو رہی ہے تو بات بڑھتی جا رہی ہے. اب جو ایک ٹرینڈ میں نے دیکھ لیا، اللہ کی پناہ، اپنے ناموں کے ساتھ پڑھاتے ہیں. میرا نام آپ کا نام. قرآن کدھر گیا، اسلام کدھر گیا، انسٹیٹیوٹ کدھر؟ نہیں، انسٹیٹیوٹ نہیں چاہیے، بڑی پابندیاں، بڑا مشکل کرتے ہیں یہ لوگ. اتنا انتظار کرو پھر بھی جواب ہی نہیں آتا ایڈمن سے. آپ آئی ایم ایٹ مائی اون، اور جو کہتے ہیں نا آئی ایم ایٹ مائی اون، کچھ مہینے بعد دیکھے تو وہ می وہی میں بدل چکا ہوتا ہے. می چل نہیں سکتا، میں اکیلی بیٹھی ہوتی ادھر تو آپ میں سے یہ 4 لوگوں کو میری بات، میں آتی ہی نہ ادھر، آج نہ پاتی. کتنے لوگوں کی مدد سے میں یہاں یہ باتیں کر رہی ہوں آپ کے لیے. تو وہ می نہیں رہتا، وہ پھر ایک چھوٹی سی ڈبلیو بنتی ہے، پھر ایسا ایسا ادھر سے بندے اکٹھے کر کے وہ چھوٹی ڈبلیو بڑی ڈبلیو میں وہی میں بدلتے ہیں. پھر وہ بھی ایک چھوٹا سا گروہ، ہم بھی پھر چھوٹا سا گروہ بنتے ہیں. اور پھر شعر ہم پڑھتے ہیں، تنہا چلے تھے لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا. بھئی آپ کو اتنی لمبی عمر ہزر ملی ہے تو کریے تجربے، بسم اللہ. لیکن کمپیٹنسی
پیدا ہونے کے بعد آپ کمپیٹنسی کے درجے پہ ایک دفعہ اللہ کو دکھا دیں ابراہیم کی طرح. جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں, کوئی آپ کا فلائر نہ چھپے, کوئی آپ کا سوشل میڈیا نہیں ہے, کوئی آپ کا یوٹیوب چینل نہیں ہے, فیس بک نہیں ہے, اور ABCD جو آج کل ہے اور اگلی جو آنی ہے Z تک ابھی جو پتہ ہی نہیں ہمیں, وہ کچھ بھی نہ ملے. آپ لوگوں کی خیر کے مواحد بن جائیں, جنگل میں بیٹھ جائیں, ایک آئے گا اتفاقاً ہی آ جائے گا, کوئی رستہ بھولا ہوا کدھر ہے بیٹھے, 4 دن آپ سے بات کرے گا, 4 باتیں, کوئی بات ہے ضرور, رستہ ڈھونڈ کے جائے گا, اگلی دفعہ 2. ایک دن آئے گا, کسی نے کہا, غالباً اشفاق احمد کی بات ہے, یعنی کہیں بڑی سنی تھی, کہ اگر خیر والا بندہ ہو نا تو جنگل میں جا کر خیر بانٹنا شروع کر دے, اتنے لوگ آئیں گے کہ ان کے قدموں سے خود ہی رستے بن جائیں گے. آپ روتے رہتے ہیں کہ اسباب کہاں سے جمع ہوتے ہیں, یہ کہاں سے ہوگا, ہائے یہ اسپانسر کون کرتا ہے, یہ خرچہ کون پورا کرتا ہے, یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ اتنا خرچہ, لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے. آپ کو ہوتا ہے نیٹ کا, میڈیا کا, ویب سائٹوں کا, ایپس کا, زومز کا. لوگ کئی اس الجھن میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ خرچہ پورا کہاں سے ہوتا ہے. یہ شرک ہے. اخلاص کے ساتھ پیسوں کی ضرورت نہیں رہتی, اور پیسہ تو پھر آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں, یعنی دل چاہ رہا ہے کہ ابراہیم کو خراج تحسین دو, کہ ایک تو پر حکمت تبلیغ تھی, پہلے اپنے اوپر لیا پھر دوسروں کو دیا, اور آپ کہہ لیں کہ کانٹوں بھری شاخیں جس پر شرک کے پودے لگے ہوئے تھے نا, ایک ایک جھاڑی کو جڑ سے ایسے اکھاڑ پھینکا ابراہیم نے, اور پھر گلشن توحید میں لالا و گل اگائے تھے, جن کی خوشبو سے آج تک دنیا مہک رہی ہے. لوگوں کے دل کے غنچے کھل اٹھے. دعا کریں آپ کو ہاتھ لگ جائیں کسی مواحد استاد کے, جس کا اپنا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ٹوٹا ہوا, زنجیری کٹی ہو. کال دیکھیں نا, میں بھی بول رہی ہوں اور آپ میں سے باہر ہیں, نیٹ مجھے آتا ہے میسج جب کبھی نیٹ ویک ہوتا ہے نا, اور اگر اللہ نہ کرے کٹ ہی جائے, آپ کو جب آواز نہیں آتی زوم سے یا باہر سے جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, تو گھبراہٹ ہوتی ہے نا, فلکچویشن آ جاتی ہے, بجلی چلی جاتی ہے, گھر میں ہے, ابھی میں بیٹھی ہوں, مجھے کھانسی آ جائے, میری آواز ویسے ہی تھوڑی دیر بند ہو جائے, ممکن ہے نا. آپ یاد رکھیے گا کہ جب بندے کے پاس اللہ کی محبت ہوتی ہے نا, تب وہ دوسرے کو دے سکتا ہے. جس پٹارے میں آپ نے ڈالا ہی کچھ نہیں, نکالیں گے, روٹیاں پکائیں کوئی نہیں, تو بیٹا پٹاری لا کر ٹیبل پہ رکھ دے کھانے کی میٹھی, تو ابا جی جب کھانا کھانے کے لیے ڈھکن کھولیں گے تو روٹی کہاں سے نکلے گی اندر. وہ کہے گی یہ کہ اسے خالی پٹاری لا کے رکھ دی, آج ہم خالی پٹاروں والا لے کر لوگوں کے ہاتھوں میں پھرے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کانٹا اپنی انگلیوں سے نوچا تھا شرک کا, تو پھر خون نکلا ہوگا لیکن آنسو نہیں آئے. ہمیں تو اس رستے میں تھوڑا سا کچھ دینا پڑ جائے, کچھ ہماری جان پہ پڑے, ہماری تو ہچکیاں سسکیاں, ہائے میں مر گئی. تو اس پہ محنت کیجیے, کام کیجیے, عالمگیر تحریک چلائیے. آج کے مسلمانوں کو یونیورسل لیول پہ اللہ کے ایک ہونے اور شرک کی نیگیشن پہ کام کرنا پڑے گا. ہم رستوں سے گزرتے جاتے آتے شرک کے مظاہر دیکھتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ابراہیم نے جس دور میں وہ چلائی, سامنے کون تھا؟ نمرود, نیمروڈز کہتے ہیں ان کو انگلش میں, ایک پورا خاندان تھا, سن چکے ہیں آپ سٹوری میں. ابراہیم نے وہ عالمگیر تحریک چلائی کہ جس کے سامنے وقت کا نمرود نہیں ٹھہر سکا, اور نہ کوئی سومنات قائم رہا. آج شاعر کہتا ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یہ جملہ لکھ لیں, جس کے سینے میں توحید ہے نا, اس کا نام کو مٹا نہیں سکا. وہ مرنے کے بعد جاویداں ہو جاتے ہیں, پھر تو لوگ اور زیادہ ان کے نام لیتے ہیں. جتنے بزرگ ہیں نیک دین کے نام پہ, ان کی یہ مثالیں ہیں. تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ اس توحید کو سمجھیں, اس پہ محنت کیجیے, وقت لگائیے. کیا کرنا پڑے گا؟ چند پوائنٹ پورے توحید کا ٹاپک کو, یعنی ہم اپنے اسلام A to Z کورس میں 4 دن میں, ہفتے کا ایک پورا 4 days کا پیکیج ہے جس میں ہم صرف عقیدے کی بات کرتے ہیں, یہ اس کا سم اپ کہہ لیں. پورے قرآن سنت میں سے
کیا چیز ہے جس کو آپ اس میں جمع کریں تو نمبر 1 لکھیے اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان. یہ پہلی کڑی ہے، بیلیف ان گاڈ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو ایمان باللہ کی دعوت دی. کیا کروایا اللہ کا تعارف؟ آیت نوٹ کر لیں، الانبیاء 56. قال بر ربک، تو بات نہیں بنے گی. دوسرا آیت کا نمبر نوٹ، العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. ایسے لگتا ہے آنسو ہیں اس دعا کے اندر. ادب دیکھیے، اس آیت کو علماء کرام اور مفسرین ذرا آیت آپ کے سامنے ہے. آیت میں آپ کو دکھا کے کرسر سے یا ماؤس سے دکھا سکے تو جہاں میں بولوں دکھائیے. آپ دیکھیے کہ ابراہیم کیا کہتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو اکیلا تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. یہاں تک کس کی طرف نسبت ہے کاموں کی؟ اللہ کی طرف. لیکن آگے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. یہ ہے ادب. یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر شفا بھی وہی دیتا ہے. یہ ہے بادبا نصیب. بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا آج ہمیں، ہماری ٹون ہی سیدھی نہیں ہوتی. ابراہیم کا دل اللہ کی خشیت سے کتنا معمور تھا. کہتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، جب میں مریض پڑ جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ویکسین، گولیاں، پیناڈول، پیراسیٹامول، ABCD، فلاں جگہ چلے جاؤ مریض بچ جائے گا. وہ کیسے مر جائے گا؟ کیا ڈاکٹروں نے نہیں جانا دنیا سے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں، پھر کیا کریں گے؟ اور وہ شخص جو ساری زندگی لوگوں کے دماغ کا آپریشن کرتا رہا، نیورولوجسٹ تھا، ایک بڑا معروف واقعہ، اور اس کے سامنے ایمرجنسی وارڈ میں جب اس کا اپنا بیٹا لایا گیا تو وہ پاگل ہو گیا تھا. بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مہرے ہیں یہ. مت سہارا بناؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے سہارا جاننے والوں، گر میں لڑکھڑایا تو کدھر جاؤ گے؟ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. ماں باپ کو سہارا بنانے والے اس وقت لڑک پڑک جاتے ہیں جب ماں باپ کا اچانک انتقال پر ملال ہو جاتا ہے. اسی طرح استادوں کو، اپنے مینٹورز کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے آرگنائزرز کو، اپنے ایڈمنز کو، اپنے ذمہ داران کو سہارا سمجھنے والے لڑک پڑک جائیں گے جب ان کو کچھ ہوگا. توحید یہ ہے ساری دنیا چھوڑ دے، میرا کام پھر بھی ہوگا. یہ بے نیازی آ جاتی ہے نا، تو پھر وہی صحابہ والا مزاج پیدا ہوتا ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راج. پھر صحابہ جیسا بندہ، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جیسا بندہ پیدا ہو جاتا ہے. مواحد سے بڑا مسٹیریس بندہ دنیا میں کوئی نہیں، اور مواحد پہ ہی اللہ کے ایسے ایسے راز افشا ہوتے ہیں جو کسی اور پہ ہو نہیں سکتے. کیا کوئی کاہن، کیا فقیہ، کیا مفتی، کیا شیخ جو اللہ کو ایک جاننے والے کو راز سوچتے ہیں. حدیث ہے مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے. اتقوا فراست المومن. کوئی غیب نہیں جانتا، وہ کوئی کہانت نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ شراکت نہیں آ گئی. اللہ دکھاتا ہے کہ ذرا راستہ بچانا ہے. جیسے ماں بھی بچے کو اشارہ کرتی ہے ادھر نہ جانا، اللہ بھی اشارے کرتا ہے. اللہ بال بال بچاتا ہے آپ کو، غلط فیصلے ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں. ہاتھ دے کے رکھ لیتا ہے اللہ آپ سے، آپ کو، جیسے آپ اپنے بچوں کو کئی دفعہ بچا لیتے ہیں. تو جتنا زیادہ متقی بنتے جائیں گے، مدد کے جو راز اللہ نے متقی کے اندر، مومن کے اندر اور مواحد کے ساتھ اللہ کے مدد کے وعدے، وہ میرے آپ جیسوں کے ساتھ ہیں. دھکے کھا رہے ہیں دنیا میں آج لوگ دین کے نام پہ، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بے عزت ہیں.
شرمندہ چندہ چندہ روپیہ ڈالر جمع کر کے آپ مسجدیں بناتے ہیں. آپ کو ادارہ قائم کرنا ہے تو ذرا چندہ کرو نا جی. وہ جو چندہ کرا ہے اس سے تو چائے کے 4 کپ نہیں آتے جو آپ کے لوگوں نے جیبوں بھر خالی کر کے ڈال دی. آپ اس سے دین کے کام کرائیں گے؟ پیچھے ہو جاؤ. حسبی اللہ، میرا رب اور میں مل کے کر لیں گے یہ کام. جب میرے پاس کچھ نہیں رہے گا تو اتنے پہ حتیم کی طرح دیواریں آدھی کر کے بیٹھ جاؤں گا. پھر دیکھیے اللہ کیسا حرم بنا دیتا ہے. یہ توحید کے خزانے ہیں. یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ اس رستے میں کودیں گے. چھٹ جاتے ہیں لوگ، دینے کا وقت آتا ہے چھٹ جاتے ہیں. کوئی ذمہ داری لگ جائے گی، نہ کام کرنا پڑے، نہیں کوئی ضرورت نہیں، مشورہ نہیں دو. ہوگا کہاں سے، کریں گے کہاں سے؟ اور ایسی بات ہوئی میں نے سوچ کے نہیں کی، لیکن آپ پیرس والے مجھے بھی یاد آیا کہ ابھی تو آپ لوگوں نے اپنا اسکول ہی کوئی نہیں لیا ہوا. اللہ ان مسجدوں میں جہاں اللہ نے آپ کو جگہ دی ہے اس کو بھی سلامت رکھے. تو اپنے گھر کی خواہش تو ہوتی ہے نا. کیسے آپ لوگ دھکے کھاتے ہیں، کتنوں سے پوچھ کے یہ جگہ ملی. کتنی دور سے آتے ہیں ہم روز ہی ٹریفک میں سٹرک ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کتنا ٹریفک ٹائم ہوتا ہے اور کیا کچھ ہے. نہ ملے تو 15-20 منٹ میں پہنچ جائے، مل جائے تو آپ آدھا پونا گھنٹہ رک جائیں. تو یہاں کیوں آئے؟ قریب نہیں جگہ ملتی نا. تو یاد رکھیے گا یہ تو چھانٹی ہوتی ہے. ایسے وقتوں میں بندے چھٹ جاتے ہیں. وہ بور زمین پہ گرا ہوا بندہ پہ ڈھل جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، جس نے دین کے نام اور کام پہ ہائے ہائے کی، مان لیجئے کہ اس نے اپنے ایمان کا پول کھول دیا. وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری، عزت سے رخصت ہو جائیے پہلے. پھر تماشا دیکھیں دور بیٹھ کر کے ہوتا کیا، بلا کرتے کیا. میں دیکھتی ہوں ذرا میرے بغیر ان کے کام کیسے ہوتے ہیں. یہ میں نے کہا یہ میری امیدیں تھی، یہ میرے پہ رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. بھئی آپ تو ہے ہی نہیں، آپ کے اوپر کیا امید رکھے؟ کل آپ نے ہونا ہی نہیں ہے تو میں آپ کی امید پہ کوئی کام کیسے شروع کر لوں؟ حسبی اللہ. اور دیکھیے ابراہیم کا جملہ آگے آپ بھی کیا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور اسی سے میں توقع رکھتا ہوں. ابراہیم کی ساری توقعات اپنے رب سے تھی. یہ ہے توحید. اور وہی مجھے قیامت کیا امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرمائے گا. تو کیا پتہ چلا؟ نمبر 1 ابراہیم کا اللہ پر ایمان تھا. اور صرف اللہ ایک ہے اس پہ ایمان نہیں تھا. اللہ ایک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، شفا دینے والا ہے. اس کے ہاتھوں میں موت اور حیات. ان دعاؤں سے مل رہے ہیں یہ نقطے. انشاءاللہ اس پورے سیشن میں ایک سیشن ہم پورا ابراہیم کی دعاؤں پہ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی جیسے اسٹوڈنٹس میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے پورا پریزنٹیشن بنایا اسی کورس کے دوران کہ ابراہیم کی دعائیں، تو وہ آگے چلی جائیں گی نا. تو ابراہیم کی ان دعاؤں سے پتہ چل رہا ہے کہ موت اور حیات رب کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت، فتح اور شکست کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، اور گناہوں کی معافی کے لیے اسی سے لو لگائی جائے گی. تو اس اللہ کو ساری صفات میں، اس کی ذات میں ایک ماننا اور اس کا کوئی شریک نہ سمجھنا، یہ ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. اور یہ عقیدہ توحید کا بنیادی جزو ہے اور اصل الایمان یہ ہے. باقی سب اس کی تفصیلات ہیں. لیکن نا مشرکین مکہ، تھوڑی سی اس سے بھی بات کر لیں. چلیں ابراہیم کے سامنے تو مشرک تھے، تو محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرک نہیں تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. آپ 20ویں پارے کی پہلی آیتیں کھولیں، سورۃ نمل ہے. پوچھو ان سے امن خلق السماوات والارض، ان سے پوچھو کس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا. جواب کیا دیتے ہیں؟ فسیقولون اللہ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پوچھو ان سے کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے. ہر بات میں مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ، رب کہتے تھے. وہ توحید ربوبیت کے ماننے والے تھے لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے. آج مسلمان تو اس سے بھی کیا گزرا. وہ کہتے تھے چھوٹے چھوٹے کام بتوں سے کرا لو، یا آج کی زبان میں بت کو بزرگ کہتے ہیں پیار سے، بزرگوں سے کرا لو. وہاں بت لکڑی کا بنایا ہوا، پتھر کا، پیتل کا سامنے رکھا ہوتا تھا نا. تو آج بزرگ کی قبر سامنے، بزرگ کا اسٹیچو تو کوئی مسلمان نہیں بناتا نا. تو وہ بزرگ، وہ کہتے ہیں نا کیے بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے، تصور شیخ، تصویر لگا دو. تو کیا کہتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے کام اپنے بتوں سے لے لو.
بڑے کاموں کے لیے اس کو پکاریں گے. زمین پہ مشکلوں میں آگے پھنس گئے, کرونا آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, تو یہ بتوں کو پوج لیں گے, ان سے مانگ لیں گے. ہاں اگر سمندر کی تہوں میں جہاز موجوں کے سہارے پہ آنے لگ گیا تو کیا کہیں گے؟ پتہ ہے نا سب کو, یہ آتے اکرمہ بن ابی جہل. پھر کہیں گے نہیں, یہاں نہیں وہ آ سکتے, یہاں اوپر والے کو بلاؤ. تو اکرمہ نے کہا یہی بات تو اللہ کا بندہ اتنے سالوں سے ہمیں کہہ رہا ہے. تو پھر جو یہاں نہیں آ سکتے وہ وہاں بھی نہیں آ سکتے, اور جو یہاں کر سکتا وہ وہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن نا جو بڑی چیز میں آپ کی مدد کر دے, جو آپ کو $1,00,000 دے سکتا ہے, تو کیا وہ آپ کو $100 نہیں دے سکتا؟ کہا اچھا بس اب سمجھ آ گیا کہ پھر وہ سب اسی کے, وہ یہی تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام مل گیا, ایمان مل گیا. چلیے واپس آئیے. وہ کیا کہتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے ان سے کرا لو, بڑا کام ان سے کرائیں گے. آج ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ واللہ شرم آ رہی ہے, میرا دکر ہے میں اپنا منہ چھپا لوں. ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام اللہ سے لے لو. چلو نا, اب اتنا تو مصروف ہے, اتنا تو بزی ہے, اتنے تو لوگ ہیں اس کے, چھوٹے چھوٹے کرا لو. جب کوئی بڑا کام پڑے گا نا, ٹھٹھا جائیں گے, پھر داتا حجویری جائیں گے, پھر ہم وہ لال شہباز قلندر کے پاس جائیں گے. بالکل الٹ. یعنی اس نے تو اللہ کے مشرکوں نے اللہ کے ذمہ بڑے کام رکھے تھے, ہم چھوٹے رکھتے ہیں. وہ اپنے بزرگوں بتوں سے, اور وہ بت جو تھے وہ بھی اپنے دور کے بزرگوں کی شبیہیں تھیں. شکر اللہ کا بھی مسلمانوں نے بت نہیں بنائے, لیکن قیامت سے پہلے بنائیں گے, حدیث ہے. اور بنے ہوئے سوینیر سارے بت ہی ہیں. گھروں میں دیکھیے کتنے بت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ باہر کچھ اندر دلوں میں. تو ہم نے تو اللہ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹرخا دیا. یہ توحید ہے. جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو بہت صحت مند سمجھ کر, جیسے یہاں ویسٹ میں آپ کو ہوتا ہے اور امریکہ کینیڈا میں بھی ہوتا ہے, ایک ریگولر چیک اپ ہوتا ہے سالانہ. 40 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں تو آپ کو ہر سال چیک اپ کرانا ہوگا. 50 کے ہوتا ہے نا, یہ آپ سب ادھر بھی ہوگا یقین ہے. یہ سوچ کر چیک اپ کرا لا کہ چلو مفت ہے, چلو ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ آفر دے رہی ہے تو کرا لیتے ہیں. بڑا سینے پہ ہاتھ مار کے پھنے ہاں بن کے جاتا ہے, کہتا ہے کرا دو چیک جی, کراؤ میرے اندر, کہ مجھے ہے کچھ نہیں پر چلو مفت ملے تو کیا بری بات ہے. اور جب ٹیسٹ کرایا تو اللہ کی پناہ, ہر جسم کے عضو کے اندر کوئی جراثیم نکلا. یہ آج اس علم کو پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. ہم سیدھے ہو جائیں نا, صرف یہ اتنے آپ جتنے میرے سامنے ہال میں بیٹھے ہیں اور جن کو اللہ باہر سے سنوا دے, ہم سننے اور سنانے والے سیدھے ہو جائیں, ساری امت سیدھی ہو جائے گی. جیسے ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ اسٹیئرنگ کہتے ہیں, ڈرائیور سیدھا ہو جائے تو ساری گاڑی سیدھی, تو ڈرائیور جھٹکے دے ٹیڑے میڑے کرے تو سارے جھٹکے. اس وقت امت مسلمہ کو اچھے استادوں کی ضرورت ہے, سیدھے فرم ٹھکے ہوئے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. اور ایسے ہی دین کے نمائندوں کی ضرورت ہے, اور ایسے ہی انصار اللہ کی ضرورت ہے, اور ایسے ذمہ داران کی ضرورت ہے. ورنہ آج تو اللہ کی پناہ کے جو حالات ہیں, ہم نے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. تو پہلے اس درجے کا ایمان لائیے. وہ ربوبیت کو مانتے تھے, الوہیت کو نہیں مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ یاد کیجئے, حاذا ربی حاذا ربی, سورہ چاند ستارے یاد ہے, سورہ آل عمران کی آیت, سورہ الانعام کی آیت ہے. لوگوں کو دکھایا کہ ستارہ رب ہے, چاندنی وہ نہیں. ساری پہچان کر کرا کے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہود نے عزیر کو اور عیسائیوں نے علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آج ہم مسلمانوں نے کئی پیروں کو, فقیروں کو, مجابروں کو اور گدی نشینوں کو رب کا شریک بنا دیا. انہی سے رزق, انہی سے اولاد, انہی سے شفا, انہی سے عزت اور انہی سے صحت کا سوال کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ اخبار کی ہیڈنگ پڑھی تھی کہ اگر فلاں وقت پہ میرا ہیلی کاپٹر مری کے اس پہاڑ کے اندر موجود ایک بابا جی کی درگاہ پہ پہنچ جاتا تو مجھے حکومت ضرور ملنی تھی. یہ کچھ سال پہلے ہمارے ملکوں میں کسی سیاست دان جو ہار گئے تھے نا, اس میں شکست ہوئی تھی ان کو ووٹ میں, تو ان کا کمنٹ آیا تھا اگلے دن میں کہ چونکہ میرا پہاڑ بابا جی تک نہیں پہنچا جہاز, تو میں اسلام نہیں کر سکا جو بھی ہے چھوڑے, تو اس لیے میں ہار گیا اور حزب اختلاف جیت گئی ہے. پھر بھی مسلمان تو کپڑے پہنا دیں آپ شیر کی کھال کتے کو پہنا دیں تو وہ شیر بن جائے گا. ڈمی کھال, آپ ناروے میں جب ہم نکلتے ہیں نا باہر جہاں سے, تو وہاں انہوں نے ایک نا
وائٹ بیئر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بڑا سا، بہت بڑا سا ہے، اس پورے دیوار سے اتنا، تو وہ کھڑا کیا ہوا ہے، ایک دم مڑے نا تو آگے سے ہے، ہر دفعہ ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اصلی کھال ہے۔ تو میں، اور دانت وان سب ہے، تو میں ان سے پوچھا بھی، اور ذرا لکھا بھی ہے ادھر، تو میں کہتی یہ اصلی ہے، خنوت کیا ہوا ہے؟ کہتے نہیں، کھال اصلی ہے، انڈرسٹینڈ ہے۔ اچھا، مسلمان ایسے ہو گئے، گیدڑ کی کے اوپر چیتے کی اور شیر کی کھال پہ نہ کر ہم بڑے خوش ہیں۔ تو پتلی تماشا تو دنیا ہمارا کر ہی رہی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، بڑا اچھا سا میسج بنا ہوا تھا کہ دنیا گواہی دے گی، انداز ہوتا ہے نا کچھ بات کا کہ بندے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ یاد کرے گی کیا کہ کرونا کو کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مرید دور نہیں کر سکا۔ اگر اس وقت کوئی کر سکتا تو یہ ویکسین غریب لگوانے کی اور اس کے اتنے ریئیکشنز اور وہ سانپ کے منہ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ جو کروا لے وہ پریشان، جو نہ کرا لے وہ پریشان۔ تو بابا جی کی بھوک مرواتے۔ دیکھیے بات سمجھیے، یہ بڑا ہی کڑوا ٹاپک ہے۔ میں پوری کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ کو کڑواہٹ کم لگے۔ وہ کریلوں میں سے پانی نکالتے ہیں، نمک نکالتے ہیں نا، کہ کوڑے نہ لگے۔ میں کہتی جو کڑوے نہ وہ کریلے کیا ہوئے؟ اور کئی عقل مند بہنیں وہ سارے کپڑوں کی طرح پورے کریلے نے چوڑ کے پانی پھینک دیتی ہیں اور بھوسی پکا لیتی ہیں۔ ایسا نہیں کریں، ساتھ لیجیے، اثر لیجیے۔ تو آج اگر آپ اولاد، رزق، شفا، عزت، صحت، کائنات کا متصرف، عالم الغیب، فریاد رساں، مرادیں پوری کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کو بھی سمجھتے ہیں، تو مان لیجئے کہ توحید نہیں ہے۔ آمنت باللہ کا دعویٰ غلط ہے۔ اور پھر بعض تو نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر حلول کے عقیدے پہ آتے ہیں کہ فلاں بزرگ نعوذ باللہ نور من نور اللہ اور اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ شعر ہیں، میں کیا کروں، میں کیا کروں پھر؟ یہ شعر ہیں کہ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ وسطہ۔ یہ بھی شرک نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں، تو پیار سے کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ تو مطلب نہیں۔ لوگ بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو پوچھو یہ پتھر کو کرو کہ اس کو نہیں کر رہا، میں اوپر والے کو کر رہا ہوں، پھر کیا